شہر کے سب سے قدیم اور گنجان آباد علاقے میں جہاں ہر وقت لوگوں کا شور اور بازار کی رونق رہتی تھی، وہاں ایک تنگ اور تاریک گلی کے آخر میں لکڑی کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی پرانی دکان تھی۔ اس دکان کا بورڈ دھندلا ہو چکا تھا اور دروازے کا روغن اکھڑ رہا تھا، مگر اس چھوٹی سی جگہ کے اندر ایک نایاب ہیرا چھپا ہوا تھا۔ یہ دکان عائزہ نامی ایک یتیم اور محنت کش لڑکی کی تھی۔ عائزہ کی عمر ابھی کچی تھی، مشکل سے 18 برس، مگر غربت کی سختیوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ عائزہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ شہر کے کنارے ایک چھوٹے سے صاف ستھرے گھر میں رہتی تھی۔ اس کی دادی، جنہوں نے اسے والدین کے انتقال کے بعد پال پوس کر بڑا کیا تھا، اب بہت بیمار اور کمزور ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کی بینائی دن بدن ختم ہو رہی تھی اور معالج نے آپریشن کے لیے بھاری رقم مانگی تھی۔ گھر میں اکثر کھانے کو سوکھی روٹی اور پانی کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا، مگر قدرت نے عائزہ کے ہاتھوں میں جوتا سازی کا وہ جادو رکھا تھا جو بڑے بڑے شاہی کاریگروں کے پاس بھی نہیں تھا۔ عائزہ روزانہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی، اپنی دادی کو ناشتہ دیتی، دوا کھلاتی اور پھر تیز قدموں سے چلتی ہوئی بازار آتی۔ وہ دن رات اپنی دکان میں بیٹھی چمڑے کو کاٹتی، سیتی اور پالش کرتی۔ ایک سرد اور ٹھٹھرتی ہوئی شام جب بازار بند ہو رہا تھا اور دکاندار اپنی دکانوں کے تختے گرا کر گھر جا رہے تھے، عائزہ ابھی بھی اپنی دکان کے اندر بیٹھی کام میں مگن تھی۔ دکان میں مٹی کے تیل کا چراغ جل رہا تھا، جس کی مدھم روشنی میں عائزہ کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ رقموں سے چور تھے، انگلیوں پر سوئی چبھنے کے نشان تھے، مگر اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ کے بجائے امید کی چمک تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو جوتا تھا وہ معمولی چمڑے کا نہیں لگ رہا تھا۔ عائزہ نے پرانے کپڑوں کے ٹکڑوں اور بازار سے خریدے گئے سستے موتیوں کو ایسی مہارت اور صفائی سے جوڑا تھا کہ وہ جوتا کسی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس جوتے کی چمک ایسی تھی کہ اندھیرے میں بھی راستہ دکھا دے۔ دکان کے باہر سے گزرتے ہوئے ایک عمر رسیدہ دکاندار چچا بشیر نے جھانکا اور ہمدردی سے کہا، بیٹی عائزہ، رات بہت ہو گئی ہے، ہوا بھی تیز ہے، اب گھر جاؤ، دادی پریشان ہو رہی ہوگی، صحت کا خیال رکھو، تمہاری جان ہے تو سب کچھ ہے۔ عائزہ نے مسکراتے ہوئے جوتے کو ایک نرم کپڑے میں لپیٹا اور کہا، جی چچا، بس جا رہی ہوں، آج دادی کی دوا کے پیسے جوڑ لیے ہیں، وہ خوش ہوگی۔ اس نے دکان کو تالا لگایا، اپنی پرانی چادر لپیٹی اور ٹھنڈی ہوا کا مقابلہ کرتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ اگلی صبح جب عائزہ اپنی دکان پر پہنچی تو دیکھا کہ بازار میں آج عجیب سی ہلچل ہے۔ لوگ ٹولیوں میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور ہر طرف ڈر اور تجسس کا ماحول ہے۔ اچانک دھم دھم کی آواز آئی، شاہی نکارہ بجا اور شاہی سپاہی ایک بڑا سا کاغذ ہاتھ میں لیے بازار کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ سپاہی نے بلند آواز میں اعلان کیا، سنو سنو، شہر کے تمام جوتا سازوں اور ہنر مندوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ملکہ عالیہ کے پیروں میں شدید درد رہتا ہے اور آج تک کوئی جوتا انہیں سکون نہیں دے سکا۔ جو شخص ملکہ کے لیے ایسا جوتا بنائے گا جو انہیں آرام دے، اسے شاہی خزانے سے منہ مانگا انعام اور شاہی دربار میں ملازمت ملے گی۔ لیکن غور سے سنو، اگر جوتا چبھا، سخت ہوا یا ملکہ کو پسند نہ آیا تو اس کاریگر کو گستاخی کی سزا ملے گی۔ ملکہ زبیدہ کا نام سنتے ہی پورے بازار میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ملکہ زبیدہ اپنی سختی، غصے اور اصولوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ ملکہ کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے نامور موچی اور ڈیزائنر جو خود کو استاد کہتے تھے وہ بھی ڈر گئے، لیکن عائزہ جو بھیڑ میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل میں ڈر کے بجائے ایک الگ ہی خیال تھا۔ اسے اپنی دادی کا چہرہ یاد آیا جو درد سے کرا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر جلد آپریشن نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو جائیں گی۔ عائزہ نے ایک گہری سانس لی، خود کو حوصلہ دیا اور سوچا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کامیاب ہو گئی تو دادی کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ یہ خطرہ مجھے لینا ہوگا، میرا ہنر ہی میری دادی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ عائزہ نے اپنی جمع پونجی نکالی جو اس نے مہینوں سے جوڑ کر رکھی۔ وہ بازار کے سب سے اچھے چمڑا فروش کے پاس گئی اور وہاں سے بہترین مخملی نرم چمڑا اور کچھ سنہرے دھاگے خریدے اور اپنی دکان میں واپس آ گئی۔ اس نے دکان کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کیا۔ دوسری طرف شاہی محل کے اندر شاہی موچی، جس کا نام شیدہ تھا، وہ بہت پریشان اور غصے میں تھا۔ شیدہ ایک مکار، کامچور اور انتہائی حاسد انسان تھا۔
وہ سالوں سے محل میں تھا اور مفت کی تنخواہ لیتا تھا، مگر اس کے بنائے جوتے اب ملکہ کو پسند نہیں آتے تھے۔ جب اسے اپنے جاسوسوں سے پتہ چلا کہ بازار کی ایک معمولی سی لڑکی عائزہ بھی اس مقابلے میں حصہ لے رہی ہے اور وہ بہت ہنرمند ہے، تو اسے اپنی کرسی خطرے میں لگنے لگی۔ ایک جاسوس نے آ کر شیدہ کو بتایا، جناب بازار کے کونے والی دکان میں وہ لڑکی عائزہ ایک ایسا جوتا بنا رہی ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ دن رات کام کر رہی ہے، اگر وہ جوتا ملکہ نے پہن لیا تو آپ کی چھٹی پکی ہے، شاید آپ کو نکال دیا جائے۔ شیدہ غصے سے لال ہو گیا اور چیخا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شیدہ نے ایک کالا لبادہ پہنا، اپنا چہرہ چھپایا اور شام کے وقت چپکے سے بازار گیا۔ وہ عائزہ کی دکان کے باہر چھپ کر کھڑا رہا۔ دکان کے دروازے میں ایک چھوٹا سوراخ تھا۔ شیدہ نے وہاں سے جھانکا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عائزہ پوری توجہ اور محنت سے کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو جوتا تھا وہ واقعی کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ اس کا رنگ گہرا نیلا تھا جیسے رات کا آسمان ہو، اور اس پر ایسی نرم اور باریک کڑھائی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ شیدہ کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ جوتا تو واقعی کمال ہے۔ اگر ملکہ نے اسے دیکھ لیا تو وہ مجھے ضرور نکال دیں گی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، یہ جوتا کل محل نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ جوتا جمع کروانے کی آخری رات تھی، باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی۔ عائزہ نے آخری ٹانکا لگایا اور جوتے کو ہوا میں اٹھا کر دیکھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی، جوتا مکمل ہو چکا تھا۔ وہ انتہائی نرم اور خوبصورت تھا۔ دادی دیکھو، یہ تیار ہو گیا ہے، کل یہ جوتا ہماری قسمت بدل دے گا۔ عائزہ نے جوتے کو پیار سے چوما، اسے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹا اور اپنی دکان کی میز پر محفوظ جگہ رکھ دیا۔ عائزہ نے دکان کو مضبوط تالا لگایا اور دعا مانگی اور خوشی خوشی بھیگتی ہوئی گھر کی طرف چلی۔ رات کے تیسرے پہر جب بازار سنسان تھا اور بارش کی آواز سے شیدہ وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بھاری اوزار تھا۔ اس نے مہارت سے عائزہ کی دکان کا تالا توڑا اور اندر داخل ہوا۔ اندھیرا تھا مگر بجلی کی چمک میں اس نے میز پر رکھا ہوا وہ نیلا جوتا دیکھ لیا۔ شیدہ نے نفرت سے جوتے کو اٹھایا اور کہا، اس سے پہن کر تم ملکہ کا دل جیتو گی، اب دیکھتا ہوں کیسے جیتتی ہو۔ اس نے وہاں پڑا ایک بھاری ہتھوڑا اٹھایا اور پوری طاقت سے جوتے کی ایڑی پر دے مارا۔ کڑک کی زوردار آواز آئی، جوتے کی ایڑی الگ ہو گئی اور جوتے کے پیچھے ایک بدنما دراڑ آ گئی اور کپڑا پھٹ گیا۔ شیدہ نے سکون کا سانس لیا اور خوشی سے مسکرا کر وہاں سے بھاگ گیا، یہ سوچ کر کہ اب عائزہ کا کھیل ختم۔ اگلی صبح عائزہ دکان کھولنے آئی۔ اس کے چہرے پر امید تھی۔ دادی نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے دکان کا دروازہ کھولا اور تالا ٹوٹا ہوا پایا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ کہتی ہوئی اندر بھاگی۔ جب اس نے میز پر سے کپڑا ہٹایا تو اس کی دنیا اجڑ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا میرا جوتا، عائزہ کی چیخ نکل گئی۔ اس کا شاہکار جس پر اس نے دنوں کی محنت لگائی تھی وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ایڑی الگ پڑی تھی اور جوتا خراب ہو چکا تھا۔ عائزہ وہاں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ اگر میں یہ ٹوٹا ہوا جوتا لے کر گئی تو ملکہ مجھے مروا دے گی، اور اگر نہیں لے کر گئی تو دادی کا علاج کیسے ہوگا؟ سب ختم ہو گیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ عائزہ گھنٹوں روتی رہی۔ سورج سر پر آ چکا تھا اور دربار لگنے میں صرف کچھ ہی وقت باقی تھا۔ اسے اپنی تباہی سامنے نظر آ رہی تھی۔ اچانک روتے ہوئے اسے اپنی دادی کی ایک پرانی بات یاد آئی۔ جب عائزہ چھوٹی تھی تو ایک بار اس کا کھلونا ٹوٹ گیا تھا۔ تب دادی نے اسے ایک پرانی سونے کی تار دی تھی اور کہا تھا، بیٹی عائزہ، زندگی میں جب سب کچھ ٹوٹ جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو رونا مت، اپنے ہنر کو نئے طریقے سے آزمانا، کبھی کبھی ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے سے زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ عائزہ نے فوراً اپنے آنسو پونچھے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ باریک سونے کی تار نکالی جو وہ ہمیشہ برکت کے لیے اپنے پاس رکھتی تھی۔ عائزہ کے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر میں اس ٹوٹے ہوئے حصے کو چھپانے کی بجائے اسے ایک خوبصورت بنا دوں۔ عائزہ نے بسم اللہ پڑھی اور کام شروع کیا۔ اس نے وہ باریک سونے کی تار اٹھائی اور ٹوٹی ہوئی ایڑی کو جوڑنا شروع کیا۔ اس نے دراڑ کو چھپانے کے لیے تار کو اس طرح لپیٹا کہ وہ ایک سنہری بیل یا پھول کی شاخ لگنے لگی۔
اس نے اپنی بچی ہوئی طاقت، محبت اور ہنر سے اس تار کو ایڑی کے گرد ایک ڈیزائن کی شکل دے دی۔ اب وہ جوتا پہلے سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ جو حصہ ٹوٹا ہوا تھا اب وہ سونے کی تار کی وجہ سے سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ نیلے چمڑے پر سنہرا کام، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیری رات میں ستارے چمک رہے ہوں۔ عائزہ کی سب سے بڑی کمزوری اب اس کا سب سے بڑا اثاثہ بن چکی تھی۔ شاہی دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ملکہ زبیدہ اپنے تخت پر بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر درد اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کے سامنے ڈھیر سارے جوتے پڑے تھے جنہیں انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ تمام کاریگر ڈرتے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے۔ شاہی موچی شیدہ ملکہ کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عائزہ آج نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو ذلیل ہو کر نکال دی جائے گی۔ تبھی دربار کا بڑا دروازہ کھلا اور عائزہ، جو سانس پھولنے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی اور پسینے میں شرابور تھی، اندر داخل ہوئی۔ شیدہ نے طنز کیا اور ملکہ کے کان میں کہا، ملکہ سلامت، دیکھی یہ بازار کی معمولی لڑکی کیا لائی ہے، اس کے پاس تو خود پہننے کو ڈھنگ کا جوتا نہیں۔ ملکہ نے غصے سے عائزہ کو دیکھا اور سختی سے کہا، لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی دیر کرنے کی؟ اگر تمہارا جوتا مجھے ذرا سا بھی چبھا تو تیار رہنا جیل کے لیے۔ عائزہ نے ڈرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے وہ باکس کھولا اور نیلا اور سنہرا جوتا نکال کر ملکہ کے پیروں میں پہنایا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں ملکہ کے چہرے پر تھی۔ شیدہ خوشی سے انتظار کر رہا تھا کہ ابھی ملکہ چلائیں گی۔ ملکہ نے جوتا پہن کر اپنا پیر زمین پر رکھا، پھر وہ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اچانک ملکہ کے سخت اور غصیلے چہرے پر ایک نرم سی تبدیلی آئی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ جوتا، ملکہ بولی۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر لی سزا سننے کے لیے۔ یہ جوتا تو روئی سے بھی زیادہ نرم ہے۔ میرے پیروں کا درد غائب ہو گیا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بادلوں پر چل رہی ہوں۔ ملکہ نے خوشی سے کہا۔ دربار میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ ملکہ نے اپنا پیر اٹھا کر وہ سنہرا ڈیزائن دیکھا جو عائزہ نے ٹوٹی ہوئی ایڑی پر بنایا تھا۔ ملکہ نے پوچھا، لڑکی، یہ ڈیزائن بہت انوکھا اور نایاب ہے۔ میں نے آج تک ایسی کاریگری نہیں دیکھی۔ یہ سونے کی تار یہاں کیوں لگائی؟ عائزہ نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گردن جھکا کر کہا، ملکہ عالیہ، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ سچ یہ ہے کہ یہ ڈیزائن نہیں تھا۔ کل رات کسی نے میری دکان میں گھس کر حسد کی وجہ سے میرا جوتا توڑ دیا تھا۔ میرے پاس نیا جوتا بنانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے اس ٹوٹے ہوئے حصے کو اپنی دادی کی نشانی اس سونے کی تار سے جوڑ دیا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ڈیزائن نہیں، میری مجبوری تھی اور میری دادی کی دوا تھی۔ یہ سن کر شیدہ کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ کانپنے لگا۔ ملکہ نے عائزہ کی طرف دیکھا اور مسکرائی، تمہاری مجبوری نے اسے ایک شاہکار بنا دیا۔ تم نے اپنی ٹوٹی ہوئی چیز کو پھینکا نہیں بلکہ اسے اور قیمتی بنا دیا۔ یہی اصل ہنر ہے۔ ملکہ نے اسی وقت شیدہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چور کی طرح پسینہ تھا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ سپاہیوں، اس مکار اور حاسد شیدے کو گرفتار کر لو اور کال کوٹری میں ڈال دو۔ اس نے ایک ہنر مند کو روکنے کی کوشش کی۔ شیدے کو گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ ملکہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر عائزہ کو پہنا دیا اور اعلان کیا، آج سے یہ لڑکی میری شاہی جوتا ساز ہے۔ اس کے گھر والوں کو محل کے قریب لایا جائے اور اس کی دادی کا شاہی طبیبوں سے بہترین علاج کروایا جائے۔ عائزہ نے شکر کے آنسوؤں کے ساتھ ملکہ کو سلام کیا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی کوشش اور سونے کی تار نے آج اسے